اچھا بہرحال میں آپ کو مریم صاحبہ کی گفتگو بھی سناؤں، لیکن وقت تھوڑا کم ہے. میں واپس آؤں گا تو اس گفتگو کے بعد جو آپ نے گفتگو کی نا اس کا جواب سارا دیا ہے مریم صاحبہ نے، وہ میں آپ کو سنا کر پھر آپ سے اس کا جواب لوں گا. خاقان نجیب صاحب، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معیشت زیادہ بڑا مسئلہ بن گئی ہے، سیاسی عدم استحکام جس انتہا کو پہنچ چکا ہے یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، یا ان دونوں کی وجہ سے جو اب دہشت گردی اب سامنے ہمارے کھڑی ہوئی ہے؟ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا. ایسی صورتحال میں معیشت تو اس کے ٹیک آف کرنے کا تو کوئی امکان موجود نہیں ہوتا اگر امن نہ ہو، اگر اسٹیبلٹی نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ کون سی حکومت آئے گی، رول کرے گی، کتنے عرصے تک ہو. کتنا ضروری ہے یہ پاکستان کے لیے؟ مسعود صاحب، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان میں چارٹر آف اکانومی نہیں ہو سکتا ان جماعتوں کے درمیان، بیکاز ہر ایک کی اپنی پالیسی ہوگی. پر میں ایک لفظ آپ کے پروگرام کی وساطت سے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان کو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی نہیں ہے. یہ سب میچور لوگ ہیں، میں نے ان تینوں پارٹیز کے ساتھ کام کیا ہے. ان کو اس وقت ایک چارٹر آف سرٹنٹی سائن کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ لیٹس ہم آپ کے پلیٹ فارم سے ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. آئی ایم ایف کرنا ہے، اس میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر سب پارٹیز کم از کم تعین کر لیں کس نے کتنا عرصہ حکومت کرنی ہے، الیکشن کا سائیکل کب چلے گا، الیکشن کے سائیکل کب ختم ہوگا، اور کون سی جماعت کو پاکستان کے لوگ ووٹ دیں گے. اگر آپ اتنا ہی کر لیں، جون تک کر لیں، اکتوبر تک کر لیں، جو بھی آپ نے طے کرنا ہے، تھوڑا سا حکومت کو تقویت دیں کہ وہ ہمت کرے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جو ہم نے سائن کرنا ہے، جو اب بہت ڈیفیکلٹ پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس چارہ نہیں ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت کچھ اور کرنا پڑے گا. پاکستان کی معیشت از بیونڈ آئی سی یو ٹوڈے. پلیز اس کو سمجھیے. $3 ارب کے جو ذخائر ہیں آپ کے پاس، $4 ارب چائنا کا ہے، اس میں $3 ارب یو اے ای سعودی عربیہ کا ہے، اور $2 ارب یو اے ای کا ہے. باقی آپ نے سواپس بھی کیے ہوئے ہیں تو آپ کہیں $3 ارب دکھا رہے ہیں. $3-4 ارب کا مال آپ کی امپورٹس پہ پڑا ہوا ہے، پورٹس پہ. آپ کا جو فسکل کا خسارہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہوا ہے. کوئی چارہ نہیں ہے اس میں سے نکلنے کے لیے. پر بات یہاں پہ رکے گی نہیں. اگر آپ نے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے ہیں تو سب فرینڈز کو آپ کی مدد کے لیے آنا پڑے گا. کمرشل مارکیٹس آپ کے لیے بند ہیں، بانڈ مارکیٹس آپ کے لیے بند ہیں. ڈیٹ کی ری پروفائلنگ پہ کام کرنا ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ میں بہت ہی تشویش کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں نے چونکہ ان سب چیزوں کو کلوزلی دیکھا ہے، پاکستان کے پاس کمپٹنس ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیٹ ری پروفائلنگ کر سکیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان ڈیٹ ری پروفائلنگ کیے بغیر نہیں چل سکتا آنے والے دنوں میں. ہمارا ڈیٹ آفس، ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ان کو ہائر کرنا پڑے گا کہ کوئی بہت ہی کمپٹنٹ مینیجر جو کہ ہمیں نکال سکے ڈیٹ ری پروفائلنگ میں، جس میں چائنا کا ڈیٹ ہے، جس میں بائی لیٹرل پارٹنرز کا ڈیٹ ہے، جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے ہینڈل کریں گے. پھر ہمیں فرینڈلی کنٹری سے لمبا ری پروفائلنگ چاہیے. مگر خاقان نجیب صاحب، یہ $9 ارب آپ نے جو ایک ہے، اچھے مینیجر کی بات کی. یہ سارے وزیر خزانہ ہمارے باہر سے ہی تو آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں. جی تو یہ اچھے والے جب نہیں میں ہوتے مینیجر کہتا ہوں تو دیکھیں کمپٹنس جو ہے، جی کمپٹنس از ناٹ اونلی ہیونگ اے فائنانس منسٹر، کمپٹنس از ہیونگ اے ٹیم. آپ مجھے خود بتا دیجئے نا کہ یہ سب ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ کیسے کوئی جنرلسٹ رجیم ہینڈل کر سکتی ہے؟ اور جنرلسٹ سے میرا مطلب ہے کہ آپ کا پورا جو اس وقت سسٹم ہے وہ ایک جنرلسٹ سسٹم ہے. آپ کو بہت ہائیلی کوالیفائڈ ٹیکنیکل ٹیم چاہیے. کمپٹنس از پاکستانز ایشو. ایون فنڈ کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے آپ بہت کچھ کر کے فنڈ سے نکل سکتے ہیں اگر آپ. سر مسئلہ تو یہ ہے نا کہ مفتاح صاحب ٹیکس لگاتے ہیں، مریم صاحبہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں، کہتی ہیں جی مفتاح بھائی پلیز لک ان اٹ، اور وہ پھر بدل جاتا ہے معاملہ سارا کچھ. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. دیکھیں اس پہ آ جاتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں ابھی جو ہم ٹیکسز دیکھیں گے، میں ان کو پروگریسو ٹیکسز نہیں سمجھتا جو اب ہم لگانے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ ہم تھوڑی سی ایک فلڈ لیوی لگا دیں گے، ہم کچھ کمرشل بینکوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے، کہیں ضرورت پڑے گی جی ایس ٹی بڑھا دیں گے. یہ بات بنے گی نہیں اس سے. آپ یقین کریں پاکستان کا اپنا ٹیکس پوٹینشیل، جب تک آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس، جب تک آپ ریٹیل کا ٹیکس، جب تک انہیریٹنس ٹیکس، جب تک آپ یہ جو ہم ساری اپنی انکمز کماتے ہیں، مثلا ہم نے ان پہ چھوٹ دی ہوئی ہیں. یہ چھوٹیں 1400 ارب سے لے کے 2500 ارب تک ہیں. آپ آئی ایم ایف سے پیسے مانگنے جا رہے ہیں، اپنے گھر پہ پڑے ہیں $10 ارب، ان کو اٹھا لیجئے. دیکھیں اب یہ حکومت جس نے بھی آنا ہے، اگلے 6 مہینے ہوں یا 5 سال ہوں،
اگر ہم فنڈامنٹل ایشوز کو نہیں چھیڑیں گے. اگر آپ میں آپ کے سامنے 2 فگرز اور رکھتا ہوں, یہ میں نے آپ کے ٹیکس کے فگر رکھیں. 67 بلین کا لاس کیا ہے پی آئی اے نے FY22 میں. اب آپ مجھے بتائیے, آپ سر بالکل ان اداروں کا یہ جو ملک کا خون چوس رہی ہیں, ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, اس کا حل نکلنا چاہیے, ڈیٹ پروفائلنگ ہونی چاہیے.